حاجی محمد صدیق ہیں جی، سعودی عربیہ سے 15 سال سے وہاں مقیم ہیں، تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سب ساتھ نہیں دیں گے تو اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، سوئچ آن آف کرنے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ 100% درست ہیں وہ جو کہتے ہیں نا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ہیں، کو 2-3 سال اور مل گئے عمران کو تو کافی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ یہ جو میں انسان سازی کی بات کرتا ہوں اسی لیے کرتا ہوں، اور ریاست مدینہ کے بارے میں جو کہتا ہوں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا خواب ہے، خواہش ہے ایک، لیکن اس کے لیے، اس خواب کے لیے، اس خواہش کے لیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے اندر۔ میں ریاست مدینہ کیا ہے وہ ایکسپلین کر چکا ہوں، اور کیا میں نے کئی بار کہا کہ وہاں سے نہ تیل، چلو جی تیل کی تو ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ اس طرح کی قیمتی دھاتیں نکل سکتی تھی، پیتل نکل سکتا تھا، لوہا، یہ سارا کچھ وہ تو نہیں نکلا تھا۔ ریاست مدینہ کیوں آئیڈیل ہے اور کیوں انسانی تاریخ کی خوبصورت ترین ریاست ہے کہ وہاں آدمیوں کو انسان اور پھر اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل کر دیا حضور نے، اور یہی ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب عمران خان کو 2-2.5 سال کے بعد آیا کہ سوئچ آن آف نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا نا، تو آپ مت لگائیں اس طرح کی بڑکیں۔ سفر کا آغاز کرو، جب آدھا چوتھائی سفر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بات کرنی شروع کرو۔ حضور نے 40 سال کی عمر میں انہیں رب العالمین نے یہ فریضہ سونپا، کچھ دیر وہ انہوں نے خاموشی سے تبلیغ، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، وصال ہو گیا ان کا 63 سال کی عمر میں، تو 23 سال لگے ان کو۔ یہ جو عمران کہہ رہا ہے نا سوئچ آن آف، تو 2-2.5 سال پہلے یہ کرنا تھا کہ بھی ہم اس کا پروسیس کا آغاز کر رہے ہیں، مجھے لوگوں کی سپورٹ چاہیے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اکیلا آدمی جو ہے نا، وہ جب تک آدمی کریٹ نہیں کرتا، آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی انقلابی تبدیلی دنیا کی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہوئی۔ یہ 2-2.5 سال کے بعد چلو یہاں تک تو پہنچے۔ میں تو مدتوں سے چیخ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ پہلے تو سمجھ لو نا ہے کیا۔ زر و جواہر کا نام نہیں ہے، اقتصادی طاقت بننے کا نام نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں صحیح معاملات شروع ہوئے، اس سے پہلے تو نہیں۔ حضور کے وصال کے بعد کیا سٹیٹس تھا؟ اقتصادی نہیں، میں جو کہتا ہوں انسان سازی کرو۔ انسان سازی مشکل کام ہے، اس کے لیے لیڈر کو خود ماڈل بننا پڑتا ہے، اور وہ بہت مشکل ہے۔ اقبال کا ایک مصرع ہے، میں پہلے بھی شاید یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہ جہاں پرسوز کیا ہوتی ہے؟ سخن دل نواز کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمران کے پاس نگاہ بلند ہے، یہ 1/3 لیڈر ہے۔ جب تک ان 2 باتوں کی سمجھ نہیں آ جائے گی، یہ ایک ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، کبھی پڑھو تو صحیح، کبھی جان لو۔ یہ جنت دوزخ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ کے حضور کی سیرت پہ 2-4 کتابیں پڑھ لو، آپ کو کافی ساری آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ بات میں نے ایک بار مصطفیٰ کمال نہیں کراچی کے، ان سے بھی کہی تھی کہ اگر بس جاننا چاہتے ہو کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، تو ایک ایوریج عام آدمی کی طرح اس سوچ کے ساتھ نہیں، یہ سوچ لو کہ میرا کوئی، میں نے صرف ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھنا ہے، تو حضور کی سیرت پڑھ لو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے بھائی۔ یہ جو آج 2.5 سال بعد آیا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تو بھائی یہ تو بہت پہلے کا پتہ ہے، آپ کو آج پتہ لگا تو بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ آئندہ بھی یہ ذہن میں رکھو۔ اور یہ جو افواہیں ہیں یا سچائی ہے میں نہیں جانتا، کہ ان کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، ان کے اپنے لوگوں کے اندر ہے۔ تو حضور کے بارے میں تو حاجی محمد صدیق صاحب، ویسٹ نے لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اکلوتی مثال ہے حضور کی۔ کیا وہ کہتا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے
کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا اس کا سہر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. حضور کائنات کی اکلوتی واحد شخصیت، واحد ہستی، جس نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا اتنا ہی ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا. تو اگر آپ کے دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اگین ہیومن ریلیشن شپ کہہ لو آپ اس کو ماڈرن ٹرمینالوجی میں، اس کی مینجمنٹ میں اگر آپ ناکام ہو رہے ہو. لیکن بہرحال 2.5 سال میں یہاں اگر یہ اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف سے نہیں ہوتا، یہ 23 سال آقا جیسے بندے نے دیے جس کاز کو، ابھی تو آپ کے سفر کا تو آغاز بھی نہیں ہوا. اور باقی میں اکیلا توپ چلا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا زندگی میں، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. جاوید اکبر صاحب، آپ کیا کریں ہم لوگ؟ یہ انہی لوگوں کے بارے میں پاکستان میں اگر کوئی ایک ادارہ باقی ہے، وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟ ایک ادارہ ہے. کچھ ایسی ابلیسی قوتیں ہیں اس ملک میں جو ان کو بھی سوئیاں چبھونے سے باز نہیں آ رہی. ایک ادارہ، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور میں نے مدتوں پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ان کا بس چلتا تو یہ افواج پاکستان کا بھی یہ حشر کرتے. اگر یہ کر سکتے تو ضرور کرتے. اور انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ یہ جو ایک نام نہاد، ایک نجاست کا مرا ہوا ایک سیاستدان رکا لکھ کے بھیجے کہ حامل رکا ہزا کیپٹن کو بطور بریگیڈیئر تعینات کر دیا جائے، جیسے انہوں نے باقی اداروں کے ساتھ کیا. اب وہ ادارہ چونکہ طاقتور بھی ہے، منظم بھی ہے، ڈسپلنڈ ہے، اس لیے ان کی تکلیفیں جو ہیں نا، ان کی انتڑیوں میں سوزش ہوتی ہے. یہ کسی نہ کسی بہانے، ابھی کل تک ایک حضرت صاحب یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان نہیں، عمران خان کے پیچھے والی قوت. اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اپنوں سے تو گلا شکوہ ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پینترے بدلتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. دعا کریں کہ کوئی ایسی حماقت کر بیٹھے ہیں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں. جب تک یہ ہیں، یہ ایلیمنٹ اس ملک میں موجود ہے، یہ گندی غلیظ ناپاک جعلی مصنوعی عوام دشمن نہیں، عوام خور، آدم خور جمہوریت جب تک اس ملک پہ مسلط ہے، اس کا کوئی بندوبست کرو. ہو سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. There is always a way out. قدرت اس وقت تک کسی مسئلے کو جنم نہیں دیتی جب تک اس مسئلے کا حل اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. اگر وزڈم ہو، ول ہو، وے ہو، بس سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. اور باقی ہماری جہالت زدہ جو دانش ہے اس ملک کی، وہ یہ جو مارکیٹ ہو رہا ہے اس کو وہ خرید رہی ہے. جمہوریت ہے اور فلاں ہے اور ٹمکاں ہے، بہرحال اللہ ہی بارس ہے. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کم از کم افواج پاکستان کے حوالے سے یہ کمیونٹی نہ کبھی کامیاب ہوئی تھی نہ ہوگی. لیکن اللہ کرے کوئی فیصلہ کون سا کام ہو جائے، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ملک صحیح سمت میں ٹریک پہ چڑھ چکا ہے.